مزید احسان. اب چونکہ یہ صحرا میں تھے، کوئی گھر نہیں تھا، کوئی مکان نہیں تھا، دن میں سخت دھوپ ہوتی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر بادل کا سایہ کیا. وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، ہم نے تم پہ بادل بھیج دیے. اب آپ دیکھیں جب بادل آتا ہے تو ساتھ ٹھنڈی ہوائیں بھی آتی ہیں نا، موسم بدل جاتا ہے اور ایک فضا کے اندر ایک خوشی کسی کیفیت پیدا ہونے لگتی ہے. بادلوں کا ایک حسن ہوتا ہے، اور پھر وہ بادل جو سایہ دے ان کو، کتنی بڑی رحمت کہ ان کے سائے کا انتظام اللہ نے بادلوں سے کیا جبکہ ان کے لیے گھر کوئی نہیں تھا. وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، کھانے کو کچھ نہیں تھا وہاں، کچھ کھیت وہاں نہیں اگے ہوئے تھے، کوئی کھانے کی چیز نہ تھی. اللہ نے آسمان سے رزق اتارا، من اور سلوا کی شکل میں، میٹھا بھی اور نمکین بھی. کلو، کھاؤ، من طیبات ما رزقناکم، پاکیزہ چیزوں میں سے جو ہم نے تم کو رزق دیا، صاف ستھرا کھاؤ. اچھا یہ کیوں کہا گیا کہ صاف کھاؤ؟ ہوتا یہ تھا کہ جو ہوتا تھا اس میں سے کھانے کے بعد کچھ بچا کے سنبھال کے رکھ لیتے تھے کہ صبح کھائیں گے. آپ کے پاس تو فریج ہیں، فریزرز ہیں، بہت کچھ سمیٹنے سنبھالنے کو ہے. وہاں تو رہنے کا گھر نہیں تھا تو باقی انتظام کیا. اب وہ کیا ہے، ظاہر ہے کہ اگر سویر کا شام تک بچائیں گے یا شام کا سویر تک بچائیں گے تو گلے سڑے گا نہیں. تو ان کو کہا جا رہا ہے کہ یہ بچا بچا کے نہ رکھو، اللہ پہ توکل کرو، جو رب روز اتارتا ہے وہ اگلی دفعہ بھی اتارے گا. پاکیزہ کھاؤ، صاف کھاؤ. وما ظلمونا، اور انہوں نے ہم پہ ظلم نہیں کیا ہماری باتیں نہ مان کے، ہمارا کچھ نہیں نقصان ہوا. ولیکن کانوا انفسہم یظلمون، وہ اپنی جانوں پہ خود ظلم کرتے تھے. یہ غلط کام کر کے، یہ ایسے طریقے اختیار کر کے خود اپنے اوپر ظلم کرنے والے تھے. بات یہ ہے کہ انسان جب اللہ کی بات نہیں مانتا تو وہ سمجھتا کہ جیسے وہ اپنی سرکشی سے شاید اللہ کو کوئی نقصان دے گا. نہیں، جہاں کوئی شخص اللہ کے حکم کا انکار کرتا ہے وہ دراصل اپنا ہی نقصان کرتا ہے. ایک حدیث میں آتا ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، یا عبادی لو اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم کانوا علی اتقى قلب رجل واحد منکم ما زاد ذلك فی ملکی شیئا. یا عبادی لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم کانوا علی افجر قلب رجل واحد منکم ما نقص ذلك من ملکی شیئا. یہ حدیث قدسی. عربی مجھے معلوم ہے آپ کو سمجھ نہیں آگی، لیکن میں چاہتی ہوں کہ آپ کے کانوں سے ٹکرائے اور مانوس ہوں آپ کے کان، تاکہ حدیثیں بھی آپ کو آہستہ آہستہ سمجھ آنے لگے. کیونکہ بچے صرف سنتے رہتے سن کے سیکھ لیتے، تو آپ بھی انشاءاللہ سنتے رہے تو مانوس ہو جائیں گے. اس لیے اس کو بوجھ نہ سمجھا کریں. اے میرے بندو، اگر تمہارے اول اور آخر، انسان اور جن، سب کے سب سے زیادہ متقی پرہیزگار شخص کے دل کی طرح ہو جائیں، ما زاد ذلک فی ملکی شیئا، اس سے میری بادشاہت میں کچھ بھی اضافہ نہیں ہوتا، مجھے کوئی فائدہ نہیں. اور اے میرے بندو، اگر تمہارے اول و آخر، جن و انس، سارے کے سارے انتہائی فاجر و فاسق شخص کے دل کی طرح ہو جائیں، انتہائی بدکار انسان کی طرح ہو جائیں، ما نقص ذلک من ملکی شیئا، اس سے میری بادشاہت میں کوئی کمی نہیں ہوتی. تمہارا شکر ادا کرنا تمہیں ہی فائدہ دیتا ہے، تم گناہ کرتے ہو تمہیں نقصان دیتا ہے، میرا تو کچھ نہیں. یعنی بندوں کی عبادت اور بندوں کے گناہ دونوں ہی اللہ کو اس سے کوئی دلچسپی نہیں. ایسا کرنا خود بندوں کے اپنے فائدے میں. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، وَمَا ظَلَمُونَا وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، گناہ کر کے اپنا نقصان کر رہے تھے، اپنے پہ ظلم کر رہے تھے. اور جیسے کہ پچھلے 1-2 دن سے آپ ظلم کے بارے میں بار بار ریپیٹ کر رہے ہیں، ظلم کسی چیز کو اس کا حق نہ دینا. بظاہر لگتا ہے کہ کسی کا حق کم کیا، لیکن جس کا کم کیا اس کو تو مل ہی جانا ہے. ایسا کرنے والا خود اپنے اوپر ظلم کر رہا ہوتا ہے، وہ اپنے حق میں سے کمی کر رہا ہوتا ہے. کیونکہ آپ نے اگر کسی کے خلاف ایک لفظ منہ سے نکالا نا، وہ فرشتوں نے لکھ لیا. اب اس شخص کو نہیں پتا جس کے خلاف آپ نے کچھ کہا. اب قیامت کے دن کیا ہوگا؟
آپ کو اپنی نیکیوں سے معاوضہ دینا پڑے گا، چھوٹ نہیں ہوگی، دینا پڑے گا. اور پھر اگر آپ کہیں کہ ہم تو نیکیاں نہیں کرتے، کیا فائدہ کرنے کا کہ کسی کو دینی پڑیں گی، اس لیے بہتر کرو نا، تو اس کے گناہ اس پہ لاد دیے جائیں گے جس نے کسی کے اوپر ظلم کیا ہوگا. حتیٰ کہ بے سینگ بکری کے اوپر اگر سینگ والی بکری نے سینگ مارا تو اللہ تعالیٰ دونوں کو پیدا کر کے بدلہ دلوا کے پھر مٹی کرے گا ان کو. جانوروں کے ظلم کا بھی بدلہ دلوایا جائے گا. ہم سمجھتے دنیا میں جس کے پاس ذرا زور ہے، طاقت، اور وہ دوسروں کے ساتھ جو چاہے کر دے اور اس کی پوچھ نہیں ہوگی. اگر نہ حق، ایک تو نا حق کے ساتھ نہ حق اگر کسی نے کسی پہ ظلم کیا، وہ گویا اپنے اوپر ظلم کیا، پھر اپنے حق میں سے اس کو دوسرے کو دینا پڑے گا معاوضہ. تو اس لیے بی کیئرفل. دنیا میں ہم سمجھتے ہیں کہ ہم جیسے چاہیں جس کے خلاف بولیں اور ہمارا کچھ نقصان نہیں، یہ بڑی سخت بھول ہے. وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ، اور جب ہم نے کہا اس بستی میں داخل ہو جاؤ. اب چونکہ صحرا میں تھے، جا رہے تھے، بستی آئی راستے میں، یہاں نام نہیں لکھا ہوا، لیکن جمہور مفسرین یعنی مفسرین کی اکثریت اس بات کی قائل ہے کہ اس سے مراد بیت المقدس تھا. یعنی جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں داخل ہوئے تو آپ عاجزی کرتے ہوئے داخل ہوئے، تو اسی طرح بنی اسرائیل کو جب ان کے اصل وطن میں دوبارہ داخلے کا موقع ملا تو ان سے کہا گیا کہ وہ بھی عاجزی کرتے ہوئے داخل ہوں. کہا کہ یہاں چلے جاؤ، فَكُلُوا مِنْهَا، اس میں سے جا کے کھاؤ، حَيْثُ شِئْتُمْ، جہاں سے تمہارا جی چاہتا ہے، رغدن، جتنا چاہتے ہو. اب آپ دیکھیں کہ کھانے میں پابندی کوئی نہیں ہے. پیچھے کیا طیبات کھاؤ، حلال کھاؤ، ایک اور جگہ پتہ چلتا ہے، مگر یہاں کیا ہے، جتنا تمہاری ضرورت کا کھاؤ. اس سے کیا بات پتہ چلتی؟ یعنی ڈائٹنگ ہم اپنی ضرورت کے لیے کرتے ہیں یا اپنے فائدے میں کرتے ہیں، ورنہ حلال اور پاک چیز کھانے میں دین کی طرف سے کوئی ایک لائن نہیں ڈرا کی گئی کہ آپ ایک چپاتی کھا سکتے ہیں یا آدھی کھا سکتے ہیں، ایک گلاس دودھ پی سکتے ہیں. ہر انسان کی ضرورت مختلف ہو سکتی ہے. اور یہاں پر کیا کہا گیا؟ طیبات ضرور ہو، جنک فوڈ نہیں ہو. فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا، رغدن یعنی بافراغت، یعنی خوب. وَادْخُلُوا الْبَابَ، اور داخل ہونا دروازے سے، سجدن، سجدہ کرتے وقت. یہاں سجدے سے مراد حقیقی سجدہ نہیں، کیونکہ انسان جب کسی کمرے میں یا کسی جگہ داخل ہو رہا تھا تو وہ سجدے میں تو ایسا نہیں گر سکتا. اس وقت مراد ہے جھکتے ہوئے، یعنی عاجزی کرتے ہوئے اندر داخل ہونا. وَقُولُوا حِطَّةٌ، اور حِطَّةٌ کہتے جانا. حِطَّةٌ کا لفظی معنی ہے غفرانک، یا اللہ معافی چاہتے، معافی معافی، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر، اس طرح بولنا. نغفر لکم خطایاکم، ہم تمہاری ساری خطائیں معاف کر دیں گے. وسنزید المحسنین، اور محسنین کو ضرور زیادہ دیں گے. اب دیکھیے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ جو معافی مانگے گا اللہ اس کو دے گا. پیچھے بھی حدیث سنا چکی ہوں، دوبارہ سن لیجئے. صحیح مسلم کی حدیث ہے، یا عبادی انکم تخطئون باللیل والنہار، اے میرے بندو تم رات دن گناہ کرتے ہو. وَأَنَا أَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا، اور میں سارے گناہ معاف کر سکتا ہوں. فَاسْتَغْفِرُونِي، مجھ سے استغفار کیا کرو، معافی مانگا کرو. اغفر لکم، میں تمہیں معاف کر دوں گا. مانگو معافی، معاف کروں گا. تو یہاں بھی کیا تھا کہ تم اس بستی میں جاتے وقت اکڑتے ہوئے نہیں جانا، عاجزی سے داخل ہونا. اللہ نے وہاں نعمتیں تمہارے لیے رکھی ہیں، ان سے فائدہ اٹھانے کے لیے کہا جا رہا ہے. تو اس عمل سے تمہارے پچھلی خطائیں اور گناہ بھی معاف ہو جائیں گے. اور صرف خطائیں نہیں معاف ہوں گی، وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ، اور ہم محسنین کو اور بھی زیادہ دیں گے. یعنی جو اس سے زیادہ اچھے کام کرے گا اس کو اس سے بھی زیادہ دیں گے. اب دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ فتح کیا تھا تو آپ کو معلوم ہے کہ آپ کیسے داخل ہوئے تھے مکہ میں؟ کسی نے پڑھا؟ اونٹنی پر بیٹھے ہوئے تھے اور آپ کا سر یعنی پوسچر بھی آپ کا اس طرح تھا کہ سر اتنا جھکا ہوا تھا کہ وہ جو تھا نا پالان کی لکڑی ہوتی ہے یا آپ کی جو داڑھی تھی یا ٹھوڑی تھی
وہ اس کے ساتھ لگ رہی تھی. یعنی جیسے رکوع میں کوئی پڑا ہوا ہوتا ہے، اتنی عاجزی سے آپ مکہ میں داخل ہوئے تھے، وہ جگہ جس نے آپ کو نکال دیا تھا اور اس کے رہنے والوں نے آپ پہ ظلم و ستم کیا تھا، اور کس طرح اللہ نے آپ کو ان سب کے اوپر اقتدار دے دیا، لیکن عین اس موقع پر اتنی عاجزی کہ لٹرلی عاجزی، سجدہ کرتے ہوئے جیسے آپ جا رہے ہوں. بندہ مومن کو یہی سکھایا گیا کہ جب کوئی کامیابی ملے، خوشی ملے، تو سجدے میں گر جاؤ، شکر ادا کرو، عاجزی اختیار کرو، اکڑ اور تکبر نہیں. اللہ کوئی تکبر نہیں پسند، فخر نہیں پسند. اور ویسے بھی آپ دیکھیں کہ سورۃ النصر میں کیا کہا گیا، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفر. کامیابی کے موقع پر استغفار اور تسبیح. نغفر لکم خطایاکم وسنزید المحسنین. آئندہ بھی اور کامیابیاں دیں گے. تو بنی اسرائیل کو بھی یہی حکم دیا گیا کہ شہر کے دروازے میں جھک کے داخل ہونا، زبان سے حتتن کہنا. لیکن وہ کس طرح داخل ہوئے؟ صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ وہ گھسٹتے ہوئے داخل ہوئے سرینوں کے بل، اور حتتن کی بجائے حبتن فی شعرتن یا حنتتن کہنے لگے. صحیح مسلم کی روایت میں حنتتن آتا ہے گندم چاہیے. یہ صرف لفظ بگاڑا تھا، جیسے بنی اسرائیل نے رائنا کو رائینا کر دیا تھا نا، کیونکہ ان کی عادت تھی الفاظ کو موڑ توڑ کے کچھ سے کچھ بناتے تھے. جیسے کچھ لوگوں کی عادت ہے نا، لکھا کچھ ہوتا ہے تو اس میں یا کوئی ایک حرف بڑھا دیتے ہیں یا گھٹا دیتے ہیں یا مٹا دیتے ہیں، اسٹریٹس کے نیمز یا اور اسی طرح. تو یہ کیا ہوتی ہے؟ ایک طرح سے شرارت ہوتی ہے. انسٹرکشنز میں اگر کہیں لکھا ہو کہ ڈو ناٹ ڈو دس، تو وہ کیا کرتے ہیں؟ ناٹ کو مٹا کے ڈو دس، یعنی الٹا کام غلط کرا. تو فبدل الذین ظلموا قولا، ظالموں نے بات ہی بدل دی، حتتن کو ہنتتن کر دیا، غیر الذی قیل لہم، جو ان سے کہا گیا تھا وہ نہیں، کچھ اور ہی بول دیا. فانزلنا علی الذین ظلموا رجزا من السماء، پھر اللہ کا غضب بھڑک اٹھا، اللہ نے ان پر آسمان سے عذاب اتار دیا. وہ جو اتنی نعمتیں کھانے کو کہا جا رہا تھا، جو جی چاہے کھاؤ، اس کے بدلے عذاب آ گیا، مصیبت آ گئی. بما کانوا یفسقون، کیوں مصیبت آئی؟ ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے، ان کے گناہوں کی وجہ سے. اب آپ دیکھیے کہ زوال یافتہ قومیں، بد اخلاق لوگ بات کا بتنگڑ خوب بنانا جانتے ہیں. کسی کے منہ سے کوئی بھول کے بھی الٹا لفظ نکل جائے تو اس کو لے چلتے ہیں، ساری صحیح بات کو چھوڑ دیتے ہیں، وہ اس ایک لفظ کا مذاق اڑانا شروع کر دیتے ہیں. یہ بد اخلاقی کی قسم ہے، چھچورے پن کی علامت ہے. اور پھر خاص طور پر اللہ کی آیات اور دین کا مذاق. مدینہ میں منافقین کا یہی حال تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ایک بات کرتے تھے تو وہ اس کو کچھ اور ہی بنا لیتے تھے، اس کا مذاق اڑانے لگتے. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں یہ آیت اتاری، قل اب اللہ وآیاتہ ورسولہ کنتم تستہزئون. مذاق کرنے کو اور کچھ نہیں ملا تمہیں؟ کیا اللہ اور اس کی آیات اور اس کے رسولوں کا ہی تم مذاق اڑانا جانتے ہو؟ لا تعتذروا، مت معذرتیں کرو. جب ان سے پوچھا جاتا منافقین سے کہ ایسی کیوں کیا تم نے، تو وہ کہتے نہیں یہ وجہ تھی، وہ بہانے بازیاں کرتے. قد کفرتم بعد ایمانکم، تم نے کفر کیا، یقیناً تم نے کفر کیا اپنے ایمان کے بعد. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ کسی آیت کا، کسی حدیث کا، دین کے کسی شاعر کا مذاق اڑانا ایمان لانے کے بعد کفر کرنا ہے. یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. بھول کے بھی کسی ایسی چیز کا ارتکاب نہیں کرنا چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، جو اللہ کی شعائر اور نشانیوں کا احترام کرتا ہے تو یہ دلوں کے تقوی کی علامت ہے. تو دین کی باتوں، دین کے احکام، دین کے مقام اور دین سے متعلق جو بھی چیزیں، ان کا مذاق اڑانا انتہا درجے کی بد اخلاقی بھی ہے
اور کفر کا ارتکاب کرنا بھی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے سو کالڈ مسلمز میں بہت سارے ایسے لوگ نظر آئیں گے کہ جو دینی شاعر، آیات اور دین سے متعلقہ چیزوں کا مذاق اڑاتا، اس کے لطیفے بنائے ہوئے. مولویوں کا نام لے کر بہت سے دین کے مذاق اڑانے کے لطیفے بنائے ہوئے، یعنی کہ ایک بہانہ بنایا ہوا نا مولوی کو. پھر اسی طرح جنت دوزخ کے بارے میں لطیفے بنے ہوئے. پھر جنت کی جو نعمتیں ہیں، شراب ہے یا حور ہے یا جو، اس کے اوپر لطیفے بنے ہوئے، ان چیزوں کا مذاق اڑایا جاتا ہے. آپ میں سے بھی شاید کچھ لوگوں نے اس طرح کی چیزیں سنی ہوگی یا پڑھی ہوگی. کسی بھی با اخلاق انسان کا یہ کام نہیں ہو سکتا. یہ گھٹیا ٹیسٹ ہے کہ انسان کے پاس کوئی اعلی خیال، کوئی بیٹر آئیڈیا نہیں ہے کہ جس سے وہ لطف حاصل کر سکے، تو وہ اچھی بھلی باتوں کا مذاق اڑا کے لطف حاصل کر رہا ہے. اس سے زیادہ بدذوقی کیا ہو سکتی ہے کہ ایک برتر کلام کا وہ مذاق بنائے. تو یہ کون کرتا ہے؟ زوال یافتہ لوگ کرتے ہیں، کم عقل لوگ کرتے ہیں، ناسمجھ لوگ کرتے ہیں، سمجھدار لوگ نہیں کیا کرتے. تو یہ ان آیات میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک طرف تو اللہ تعالیٰ کے وہ ان احسانات کا ذکر ہے جو اس نے بنی اسرائیل پر کیے، اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ کے احسانات کے بدلے میں بنی اسرائیل کے رویے کا ذکر ہے کہ جواب میں وہ کیا کرتے تھے. شکر گزار ہونے کی بجائے کس طرح ناشکری کرتے اور بد اخلاقی کا ثبوت دیتے اور تھوڑ دلے پن اور ناسمجھی کا ثبوت دیتے. آپ دیکھیں نا کہ یہ چنے ہوئے لوگ تھے جن کو اللہ نے سارے جہان والوں پہ فضیلت دی تھی، اتنے بڑے انعام ان پہ کیے تھے. تو اس سے پتہ کیا چلتا ہے؟ پتہ یہ چلتا ہے کہ اللہ فضیلت دے بھی دے، وہ چن بھی لے، وہ کتاب دے دے، وہ پیغمبر بھیج دے، وہ نام اچھا رکھ دے، لیکن جب تک عمل اچھا نہیں ہوگا، جب تک کام اچھے نہیں ہوں گے، تو نام اور یہ مقام اور یہ سب کچھ فائدہ نہیں دے گا. اب ان باتوں کو امت مسلمہ کے ساتھ اور اپنے ساتھ ملا کے دیکھ سکتے ہیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں. تو اس سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ نعمتیں کیسے چھنتی ہیں، کیوں چھنتی ہیں. کہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اس بستی میں جاؤ، جو چاہو کھاؤ، اور کس طرح ان کے اوپر آسمان سے عذاب آ جاتا ہے. اور رجز کہا جاتا ہے کہ یہ طاعون کا عذاب تھا، کیونکہ طاعون کے بارے میں وہ حدیث آتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ طاعون اسی جزا یعنی سزا اور عذاب کا حصہ ہے جو تم سے پہلے بعض لوگوں پر نازل ہوا، تو تمہاری موجودگی میں کسی جگہ یہ طاعون پھیل جائے تو وہاں سے مت نکلو، اور اگر کسی اور علاقے کے بارے میں تمہیں پتا چلے کہ وہاں طاعون ہے تو مت جاؤ. یہ صحیح مسلم کی روایت ہے. اور اس میں آپ دیکھیے کہ رجس کا لفظ ہم نے پڑھا تھا نا، کہ ایسی چیز جس سے گھن آئے، یعنی کہاں کہ طیبات اور طرح طرح کی نعمتیں ملنے والی تھی، اور کہاں یہ کہ وہ سب چھن گئی اور اس کے بدلے ان کے اوپر ایسی بیماری پڑی، ایسا عذاب آیا کہ جس سے وہ مصیبت میں گھر گئے. ایک حدیث سے ہمیں یہ بھی پتا چلتا ہے کہ انسان کے بعض گناہوں کی وجہ سے اس سے بعض نعمتیں چھن جاتی ہیں، یا ایک چیز اس کو ملنے والی ہوتی ہے لیکن اس کے گناہ کی وجہ سے اس سے وہ محروم کر دیا جاتا ہے. اس لیے غلطی ہوتے ہی احساس ہو، دیر نہ لگائیں توبہ کرنے میں، فوراً استغفار شروع کریں. یہاں آپ بتائیں گے مجھے کہ رجز، طاعون کی سزا جیسا کہ حدیث میں آتی ہے، یہ رجز کیوں نازل ہوا تھا ان پر؟ بنیادی طور پر یہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ انہوں نے جس جرم کا ارتکاب کیا تھا وہ یہ تھا کہ بدل الذین ظلموا قولا غیر الذی قیل لهم، انہوں نے اللہ کے حکم میں تبدیلی کی تھی، اللہ کی بات بدلی تھی. جو کچھ کہا گیا تھا اسے بدل کر کچھ اور بنا دیا، اور
نمبر 2 یہ کہ صرف بدلا ہی نہیں، ایک تو ہے نا کہ چلے ایک بات کی جگہ دوسری بدل دی، صرف اتنی بات نہیں تھی، بلکہ اس کو بدلا بھی تو بہت غلط انداز میں، مذاق کے انداز میں. تو ایک جرم کیا تھا ان کا؟ حکم کو بدلنا. دوسرا جرم کیا تھا؟ مذاق اڑانا. تو اللہ تعالی نے بھی وعدہ کس بات کا کیا تھا کہ تم جاؤ اس بستی میں، تمہارے لیے ہر طرح کی چیزیں ہیں، ساری نعمتیں ہیں، لیکن جب انہوں نے اللہ کے حکم میں تبدیلی کی تو اللہ نے نعمت بدل دی، نعمت بدل دی، اور نعمت کی جگہ سزا بھیج دی. تو یہاں بھی کیا نظر آتا ہے؟ اللہ کا وہی قانون. کون سا؟ جیسا کرو گے ویسا بھرو گے. اگر تم اللہ کے حکم کو بدل ڈالتے ہو تو تمہارے لیے بھی اللہ کے فیصلے بدل جائیں گے. ایک نعمت جو تمہیں ملنا تھی اس سے روک دیا جائے گا. اور پھر آخر میں کیا فرمایا؟ بما کانوا یفسقون. تو بدلہ کے ساتھ فسق بھی، یعنی حدود پار کرنا، نافرمانی کرنا. ٹھیک ہے، اس میں جو خلاصہ ہے ساری گفتگو کا آج کی، وہ یہ ہے کہ اگرچہ سزا کا دن، بدلے کا دن، جزا کا دن آخرت ہی ہے جس میں اصل بدلہ ملے گا، لیکن اللہ تعالی دنیا میں بھی انسان کی ہدایت کے لیے، انسان کو نصیحت کرنے کے لیے ایسے واقعات دکھاتے رہتے ہیں تاکہ لوگ سبق پائیں اور اپنی اصلاح کر لیں، توبہ کر لیں. ٹھیک ہے، دیکھیے کہ جہاں احکام کو بدلنے کی بات ہے اس میں خاص طور پر ایک معلم کو، سکھانے والے کو بہت محتاط رہنے کی ضرورت ہے کہ اللہ کا جو حکم جیسے آیا ہے ویسے ہی پہنچایا جائے، اس کو اپنی مرضی یا لوگوں کی مرضی کی خاطر بدلا نہ جائے، کیونکہ اس پر پھر جزا کی بجائے سزا ہو سکتی ہے. اللہ تعالی ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے. بھول چوک تو اور بات ہے، لیکن بدنیتی یا غفلت اور سستی درست نہیں. اور اگر کبھی ایسا محسوس ہو تو غلطی کے اعتراف میں دیر نہیں کرنی چاہیے، اسی میں انسان کی بھلائی ہے. اور اگر کوئی شخص جان بوجھ کے ایسا کرتا ہے تو پھر وہی ہے جو یہود نے کیا اور جس سے انہیں روکا گیا کہ یحرفون الکلم عن مواضعہ، کہ وہ اللہ کے کلام کو اپنی جگہ سے ہٹا دیتے ہیں، اس میں تبدیلی کر دیتے ہیں. اور پچھلی کتابوں میں تبدیلی اسی وجہ سے ہوئی. اور پھر وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، میری آیات کو تھوڑی قیمت پہ بیچو مت. یعنی دنیاوی فائدوں کی خاطر عام طور پر ایسا کام کیا جاتا ہے کہ اللہ کے حکم کو لوگوں کی مرضی کے مطابق ڈھال کے ویسا پیش کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. تو اس سے بچنے کی ضرورت ہے ہم سب کو. جو چیز جیسے ہو ویسے ہی آگے دی جائے اور اس کو ویسے ہی سمجھنے کی کوشش کی جائے اور اس کے لیے دعا بھی کی جائے. اور یہ جو اہدنا الصراط المستقیم کا بار بار پڑھنا ہے، یہ بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے کہ اللہ ہمیں وہی رستہ دکھا جو سیدھا تیرے تک جاتا ہے، ہم ادھر ادھر نہ ہو جائیں، یعنی بدل نہ دیں. بعض اوقات ایک حرف اور ایک لفظ کے بدلنے یا آگے پیچھے ہونے سے بھی آپ دیکھیں کہ کتنا فرق پڑ جاتا ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.